بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج بنائیں گے فش سجی، جو کہ بہت ہی مزیدار ایک ڈیفرنٹ ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ یہ ٹاؤن شپ میں بھی سردار مچھلی کی ایک شاپ ہے، تو وہاں بھی یہ پلاؤ فش پلاؤ کے نام سے مشہور ہے، تو کیوں نہ پھر گھر میں بنائیں ریسٹورنٹ سٹائل سے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو۔ یہ میں نے فش لی ہے، تقریباً 1.5 کلو کے قریب تھی۔ اسے صاف کر کے تو یہ اس کا ہیڈ بھی ریموو کیا اور اس کی جو دم تھی وہ بھی ختم کی۔ مجھے یہ فش بالکل سالم چاہیے تھی، کٹ ہلکے ہلکے سے لگنے چاہیے تھے، لیکن مچھلی والے نے یہ کر کے سارا نا فش کو خراب کر دیا۔ اس سائڈ جیسے یہ ہے نا، اس طرح دوسری سائڈ سے بھی جوڑا ہونا چاہیے تھا، تو اس طرح پھر یہ پوری ثابت فش رہتی۔ تو لیکن اب میں کنٹرول کروں گی کہ اس طرح میں نے کیسے فرائی کرنا ہے۔ تو پہلے مسالے کی تیاری کرتے ہیں۔ لہسن ادرک کا پیسٹ ہے 1 ٹیبل اسپون فل بھر کے لے لیں، اور گرم مسالہ ½ ٹی سے تھوڑا کم، زیرہ اور دھنیا پاؤڈر توے پہ بھون کے پسا ہوا 1 ٹیبل اسپون، اور کالی مرچ ہے 1 ٹی اسپون سے تھوڑی کم یا حسب ضرورت، اور یہ ہے ہلدی ½ ٹی سے تھوڑی کم، اور گرین چلی پیسٹ 1 ٹیبل اسپون یا حسب ضرورت۔ آپ ہری مرچیں بھی پیس کے ڈال سکتے، اور نمک ½ ٹی سے بھی تھوڑا کم، اور لیموں 2 عدد۔ نمک آپ نے اپنے حساب سے ڈالنا ہے۔ نمک سے مچھلی کو دھویا بھی جاتا ہے، تو جس سے نمک تیز ہو سکتا ہے، تو کم ڈالیے گا۔ اور یہ ہے چاولوں کا آٹا 3 ٹیبل اسپون، اور بیسن 1 ٹیبل اسپون فل بھر کے۔ اگر چاول کا آٹا نہیں ڈال رہے تو 1 ٹیبل اسپون آپ میدا ڈال لیں اور 1 ٹیبل اسپون بیسن ڈال لیں، لیکن جو چاول کا آٹا ہے نا، اس سے بڑا اچھا کرسپی سا اس کا ذائقہ آپ کو ملے گا۔ تو اگر مرضی ہے تو ڈال سکتے ہیں، نہیں تو میدا اور بیسن ڈال لیں۔ تھوڑا سا پانی شامل کیا ہے، تھوڑا سا اور کروں گی پانی شامل اس میں، اس لیے کہ تھوڑا سا لکوڈ اسے ہونا چاہیے۔ 2 لیموں تو چلے گے اس میں، تو باقی پانی کا ہی استعمال ہونا ہے تھوڑا سا۔ بس اتنا پانی اس میں جائے گا کہ جو مسالہ ہے نا مچھلی پہ اچھی طرح لگ جائے۔ مسالہ تیار ہے، تو اب لگاتے ہیں مچھلی پہ۔ مچھلی کو نمک لگا کے نا میں نے اسے دھو کے تقریباً 2 سے 3 گھنٹے پہلے دھو کے رکھ دیا تھا۔ پانی بالکل ڈرائی ہے، پانی بالکل ہی مچھلی میں ہونا چاہیے، اور مسالہ جب لگائیں تو اس کا پانی اپنا ہی ہو مسالے کا، جتنا ہم نے استعمال کیا ہے۔ اور مسالہ اسے یہ جو سائڈ آپ کو نظر آ رہی ہے نا، اچھا سا مسالہ لگانا ہے۔ جو غلطی سے کٹ چکی ہے مچھلی ایک سائڈ سے زیادہ پیسز آپ کو نظر آ رہے ہیں، تو ان کو میں اس طریقے سے مسالہ لگاؤں گی کہ یہ کوشش کروں گی کہ یہ جڑی رہے۔ فرائی کرتے وقت بھی میں کوشش کروں گی کہ یہ ثابت ہی رہے۔ باقی اگر پیسز میں بھی ہوگی تو خیر ہے، الگ الگ پیس مسالہ لگا کے بھی آپ فرائی کر سکتے ہو۔ سجی ہے نا، تو سجی کے لیے سالم ہی چکن ہو یا یہ فش ہے تو ثابت ہی چیز ہوتی ہے، تو سالم چیز پہ ہی لگاتے ہیں مسالہ۔ تو اس لیے میں نے کروانی تو مچھلی پوری فل ہلکے سے کٹ لگا کے کروانی تھی تیار، لیکن اب یہ اس طرح کی کٹ چکی ہے، تو اس سے گزارا کریں گے۔ مسالہ میں اس میں تقریباً آدھے سے زیادہ لگا دیا، اور سائڈوں پہ بہت تھوڑا تھوڑا سا لگانا ہے دوسری سائڈ پہ۔ اب اس کی سائڈ پلٹ لیں گے، اور اس سائڈ پہ نا میں نے دونوں جو پچھلی سائڈ ہے تھوڑا تھوڑا مسالہ لگائیں گے۔ سکین ہے نا، تو اگر فرائی جب کرتے ہیں نا تو سکین اتر ہی جاتی ہے، تو مسالہ ادھر زیادہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اوور نائٹ کر کے رکھیں گے لگا کے، تو آپ سمجھو کہ مچھلی کا ذائقہ آپ کو بہت مزے کا ملے گا۔ اگر 3 سے 4 گھنٹے کریں گے تو اتنا کوئی زیادہ مزیدار مسالہ نہیں میرینیشن میں لگے گا، تو آپ کوشش کریں کہ اوور نائٹ مسالہ لگا کے چھوڑ دیں فریج میں۔ اگر آپ زیادہ دنوں کے لیے فریز کرنا چاہتے ہیں تو تب بھی یہ صحیح ہے۔ آپ اس طرح مسالہ سیدھا پورا لگا کے اور پچھلی سائڈ پہ مسالہ لگا کے آپ اسے کھول کے اچھا سا پیک کر کے فریز کر دیں، اور کچھ دنوں کے بعد اسے فرائی کریں گے تو مزید اس میں ذائقہ اور آپ کو ملے گا۔ میں اسے اوور نائٹ کے لیے مسالہ لگا کے چھوڑ دوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئل میں نے فل گرم کر لیا ہے، اور اس سے میں نے دوسرے دن آپ کو دکھا رہی ہوں۔ مسالہ بہت اچھا سا لگ چکا تھا اس کا، اور پانی جو ایکسٹرا تھا وہ میں نے نکال دیا تھا۔ اکثر پانی بھی نکل آتا ہے سائڈ سے مچھلی کا جب مسالہ لگا کے رکھتے ہیں۔ اور فل آپ نے آئل گرم کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ نے مچھلی کو ڈالا ہے تو آپ میڈیم کر دیں فلیم۔ اس سے یہ ہوگا کہ زیادہ مچھلی ایک دم جلے گی نہیں، اور اسے فی الحال میں ابھی چھیڑوں گی نہیں۔ اس سے ذرا سا ہی مجھے کلر نظر آئے گا تو پھر میں اسے چمچ سے چلا کے آپ کو دکھاتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
थोड़ी देर के बाद जैसे ऑयल ज़्यादा गर्म हुआ है ना साइडों वाला, तो मैं ऊपर डाल रही हूँ। इसी तरह मैंने इस साइड को अच्छा सा फ्राई कर लेना है। थोड़ी सी कसर होगी तो इसे पलट दूँगी, नहीं तो कोशिश करूँगी ऐसे ही फ्राई हो जाए, क्योंकि मेरे पास जो फ़िश है आपको पता है कि पीसेज अलग अलग हैं, तो मैं कोशिश करके इसे अच्छा सा ही रखूँ। तो इस तरह ऑयल करके इसे फ्राई कर रही हूँ, और जो फ्लेम है मैंने मीडियम से भी कम कर दिया है, इसलिए कि दोनों तरफ से मछली अच्छी कलर में आए, जले ना, कोशिश यही होगी। और ये मेरे पास है रोहू मछली मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। रोहू मछली ही बहुत अच्छा जायका आपको देती है, चाहे कोई भी मछली ले लें, लेकिन रोहू जब आप खाते हैं ना तो उसका जायका आपको अलग मिलता है। चम्मच से मैंने इसे हल्का सा टच कर रही हूँ कि ये अपनी जगह से हिले। जैसे ये जगह होगी तो मैं इसकी जगह थोड़ी सी बदल दूँगी। जो मैं बर्तन इस्तेमाल कर रही हूँ ये कढ़ाई है, तो अगर आप तवे पे करेंगे तो तवा आपको बड़ा चाहिए, पैन है तो वो भी आपके बड़े साइज़ का चाहिए। तो अब जैसे ही इसका कलर दोनों तरफ से आएगा तो मैं आपको चेक करवाती हूँ। फ़िलहाल मैं ऑयल ऊपर डालती रहूँगी और इसे कलर देने की कोशिश करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मछली को मैंने एक साइड से पलटा था, पलट के फिर फ्रंट वाली लुक आपको दिखा रही हूँ। इस साइड से मसाला लगा हुआ है जहाँ हमने ज़्यादा मसाला लगाया था। ऑयल मैंने निकाल लेना सारा एक साइड पे करके, और मछली को मैंने इसी बर्तन में छोड़ दिया है। ऑयल मैंने निकाल लिया इसमें से, और ऑयल में अब इसमें तकरीबन हाफ़ केजी चावल ले रही हूँ, तो ये तकरीबन 6 से 7 टेबल स्पून जो होते हैं ना हमारे चावलों वाले, वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से ऑयल डाल सकते हैं कि चावलों के हिसाब से ज़्यादा हैं तो अपने हिसाब से आप ऑयल डाल लें। एक मीडियम प्याज ली जिसे मैंने बारीक इसे चॉप कर लिया। अब इसमें साबुत मसाला जाएगा, बादियान का फूल और 3 से 4 लौंग, दालचीनी का एक छोटा पीस, और ज़ीरा, नमक हस्बे ज़रूरत चावलों के हिसाब से मैं अभी इसमें शामिल कर रही हूँ। इससे ये होगा कि हमारा प्याज जो है ना बड़ी जल्दी सॉफ्ट भी होगा, और प्याज को कलर भी बहुत अच्छा जल्दी आएगा। कलर आ चुका है, ज़्यादा कलर नहीं देंगे। और जो मसाले साबुत गरम मसाले हमने डाले हैं ना तो वो भी अच्छी खुशबू दे रहे हैं। तो बस इतना ही मसाला काफ़ी है जो मैंने साबुत मसाला इसमें शामिल किया है। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून इसमें शामिल करेंगे और थोड़ा सा भून लेंगे ताकि उसका कच्चापन ख़त्म हो। और पानी इसमें थोड़ा सा शामिल करके मसाले को भूनना है, और इसमें लाल मिर्च पाउडर नहीं जाएगी, और इसमें मैं ग्रीन चिली पेस्ट डाल रही हूँ। आप हरी मिर्चें भी बहुत बारीक करके डाल सकते हैं। मैं ये काली मिर्चें इसमें शामिल कर रही हूँ, हाफ़ टी स्पून या हस्बे ज़रूरत जितनी आपको रिक्वायर्ड है। गरम मसाला साबुत ही बच जाएगा, पिसा हुआ मत डालिएगा। जैसे इसका पानी ड्राई होगा तो हमारा मसाला ये तैयार हो चुका होगा। मसाला तैयार हो चुका है, जो कि पानी थोड़ा सा डाला था, पानी ड्राई हो चुका है। अब इसमें सिंपल पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल इतना करूँगी कि मैं चावलों का हिसाब आपको बता दूँगी कि कितना पानी होना चाहिए। फ़िलहाल मैंने 2.5 गिलास इसमें पानी शामिल कर दिया है। जैसे ही उबाल आता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उबाल आ चुका है पानी में। अब इसमें जो हाफ़ केजी मैंने 1.5 से 2 घंटा चावल पहले भिगो के रखे थे। ये पुराने चावल हैं तो ये काफ़ी टाइम लेते हैं भिगोने में। अगर नए चावल हैं तो 15-20 मिनट भिगो के छोड़ दें। और ये मैंने चावल सारे इसमें शामिल किए हैं। ये ऊपर से आपको नज़र आ रहा है ना, ये चावल एक चोटी सी बनी है, अलग से नज़र आ रहे हैं। मेरा हिसाब इतना ही है, इतने चावल नज़र आए तो मेरे हिसाब से पानी बिल्कुल परफेक्ट होता है। ये है पुराने चावलों का हिसाब। और ऊपर से जो आप चम्मच चलाओगे तो 1 इंच जो पानी आपको नज़र आएगा ना, तो ये भी इसका हिसाब होता है चावलों का। अगर नए चावल हैं तो ऊपर चावल भी नज़र आने चाहिए, पानी कम नज़र आना चाहिए, तब चावल आपके नए चावल बहुत अच्छे खिले खिले बनेंगे। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो वो लिंक आपको मिल जाएगा, नए चावल कैसे बनाते हैं। ये मैंने सिरका डाला है आधा ढक्कन। आधा किलो चावल है तो आधा ढक्कन जो होता है ना उसका सिरके का, वो डाल के इसे पकने के लिए छोड़ना है। और मैं एक काम भूल गई थी, वो है हल्दी। हाफ़ टी से कम हल्दी। हल्दी इसमें लाजमी जुज़ है, हल्दी आपने डालनी है, क्योंकि सज्जी के चावल जो होते हैं वो येलो कलर के होते हैं, तो वो कलर हल्दी से ही आता है। तो ये हल्दी इसमें मैंने शामिल कर दी। इस वक्त गलती, पहले मैंने डालना था मसाले के साथ, तो इस वक्त डाल रही हूँ, तो आप मसाले के साथ ही हल्दी को डालिएगा।
اب اسے پکنے کے لیے فل فلیم پہ میں چھوڑ دوں گی۔ یہ میں نے توا پہلے سے رکھ دیا چولہے پہ، اور چاولوں کا جو پانی ہے نا جیسے ہی ڈرائی ہوتا ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں، یہ پانی بالکل ڈرائی ہو چکا ہے، ہلکا ہلکا سا ہے اس میں۔ اسی میں یہ بہت اچھا سے اس کا دم آئے گا۔ اس سے پہلے اسے دم لگائیں، اس میں سبزیاں جائیں گی۔ یہ ہے میں بند شملہ مرچ آدھا کپ، گاجر آدھا کپ، اور یہ ہے بند گوبھی آدھا کپ سے تھوڑی زیادہ۔ لیموں کے سلائس ہیں 2 لیموں میں نے باریک سلائس میں کاٹ لیے، وہ بھی اس میں شامل کر دیے۔ لیموں ضرور آپ نے ڈالنے، اس کی خوشبو اور اس کا ذائقہ آپ کو بہت اچھا مزیدار ملے گا۔ اور سبزیاں بھی آپ نے ڈالنی ہیں اس کے ساتھ، بہت ہی اچھا ذائقہ ملے گا آپ کو سبزیوں کے فلیور کا۔ یہ ٹاؤن شپ میں اس کی دکان ہے فش کی، تو آپ وہاں سے اکثر ہم کھاتے ہیں، تو وہ میں آپ سب کے ساتھ ریسپی شیئر کر رہی ہوں۔ وہ مچھلی پلاؤ کے نام سے منگواتے ہیں، تو آپ یہ ٹرائی کیجئے گا، آپ کو بہت ہی گھر میں مزہ آئے گا۔ ریسٹورنٹ سٹائل سے بھی بڑھ کے آپ کو یہ اچھا مچھلی پلاؤ یا فش پلاؤ آپ کو ملے گا۔ اسے دم پہ چھوڑ دیا تھا میں نے، پہلے 3 منٹ کے لیے چھوڑا، اس کے بعد پھر میں نے فلیم جو فل رکھا تھا توا رکھ کے، تو اس کے بعد میں نے دم والی آگ پہ 20 منٹ کے لیے چھوڑ دیا۔ دم والی آگ پہ پہلے تیز آگ پہ 3 منٹ چھوڑا، اس کے بعد پھر 20 منٹ کے بعد میں نے ڈھکن ہٹایا 3 سے 4 منٹ کے لیے، چمچ نہیں چلایا، اس کے بعد ڈھک دیا۔ اب آپ کے سامنے چمچ چلا رہی ہوں اور کھلے کھلے سے چاول آپ کے سامنے ہیں۔ اگر اس طرح آپ چاول ٹرائی کریں گے، کوئی بھی چاول ہوں تو بہت ہی اچھے آپ چاول بنا سکتے ہیں، چاہے وہ بریانی ہی کیوں نہ ہو۔ جو فش ہم نے تیار کی تھی وہ اس کے اوپر رکھیں گے، اور سلاد یا کوئی رائتے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ اس مچھلی کے ساتھ آپ چاول کھائیں تو بہت ہی مزہ آتا ہے، ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ اگر آپ کی مرضی ہے کہ رائتا بنائیں یا کچھ بھی اس کے ساتھ چٹنی بنا لیں ٹماٹر پیاز کی، تو اس کی بھی ریسپی میں نے دی ہے، وہ بھی لنک مل جائے گا۔ اگر آپ کو چاہیے تو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو پلیز مجھے سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو کر لیں سبسکرائب، ساتھ میں جو بیل ہے ضرور پریس کیجیے گا، اسی سے ہی آپ کو نوٹیفیکیشن ملے گا، اور میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملے گی۔ فیس بک پر ہیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں، پلیز ہو سکے تو فالو کر لیں، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔